اور دوسرا تھا جھگڑے پر، جھگڑے رگڑے پر، ٹھیک ہے. اور یاد رہے کہ جب میں یہاں پہ آیا نا، خدا نے جو ہمیں سٹیج دیا ہے، جو ہمیں کرسی دائز دیا ہے نا، چونکہ یہاں پہ خود کھلا ہے. میں کچھ سوچ رہا ہوں. میں نے کل رات بہن جی سے، مسز عادل، ان دونوں سے بات کی کہ اگر جھگڑے پر کلام ہو جائے، چونکہ کوئی وجہ تھی اس لیے جھگڑے پر ہم کلام کرنا چاہتے تھے، تو وہ بھی خدا نے کہا کہ یہ میسج ابھی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب دوسرے نمبر پہ میں بیٹھے بیٹھے روزے کے بارے میں بھی اسٹڈی کر رہا تھا اور میں تیاری کرتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، جب تک عبادت شروع نہیں ہوئی خدا نے کہا کہ یہ بھی میسج نہیں. اچھا، اب ہوا کیا کہ ایک دم ایک بھائی کو میں نے یہاں پہ دیکھا، میں آخر میں اس کو سامنے لاؤں. خدا نے کہا کہ یہ میسج ہے جو تم نے آج بھائی کو رکھ کے کرنا ہے. کس کو؟ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہی مجھے میرے استاد نے کہا کہ آج چرچ میں یہ کلام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ ہی مجھے جو ہے کسی کلیسیائی ممبر نے کہا کہ پادری صاحب آج یہ کلام ہونا چاہیے، نہ ہی میں جو اپنی حکمت اور اپنی عقل رکھتا ہوں، چونکہ خدا نے مجھے کہا کہ تو اپنی عقل سے نہیں، اپنی حکمت سے نہیں، میں نے تجھے مسیح کی عقل دی ہے، اس عقل سے تو آج اپنی مرضی سے نہیں، کسی کی مرضی سے نہیں، تو مسیح کی عقل سے اور میرے کہنے کے مطابق کلام کرے گا. اور وہ کلام ہے استاد اور شاگرد. کون سا کلام ہے؟ استاد اور شاگرد. جوش ہے کہ نہیں میرے اندر؟ ہاں جی، ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ کا جوش ہے یہیں پہ جی. آج کلام ہے استاد اور شاگرد. کون سا میسج ہے؟ استاد اور شاگرد. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام میں لکھا ہے جیسی ماں ویسی بیٹی، جیسے باپ ویسا بیٹا، اور جیسا استاد ویسا ہی شاگرد. اگر آپ کسی کے شاگرد ہیں تو پھر جیسا جوش اس کا ہونا چاہیے آپ کا کہاں بھی. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں سب سے پہلا سوال یہ کرنے لگا ہوں کہ آپ کس کے شاگرد ہیں؟ یسوع. جوش سے کہتے ہیں کس کے شاگرد ہیں؟ یسوع کے. اس سے تو کوئی منکر ہی نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ ہم کس کے شاگرد ہیں. ہم خدا کے شاگرد ہیں. ابھی یہاں پر اس آیات کے مطابق، اس ارشاد اعظم کے مطابق، اور یہ خداوند یسوع کے منہ کی جو باتیں ہیں، یہ اس وقت کا واقعہ اور ذکر ہے جب خداوند یسوع گلیل کے پہاڑ پر گیا، اپنے شاگردوں کے ساتھ گیا، ڈسائپل کے ساتھ گیا، ہمباریوں کے ساتھ گیا، تو وہ انہیں اکٹھا کر لیا گلیل کے پہاڑ پر. جب اکٹھا کیا تو وہاں پہ خداوند یسوع نے ارشاد اعظم دیا. ارشاد اعظم کا مطلب ہے جو سب سے بڑا حکم ہوتا ہے. میں نے جب بھی یہ سوال کیا نا کسی سے کہ آپ کس کے شاگرد ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہم خدا کے کیا ہے؟ شاگرد ہیں. کس کے شاگرد؟ خداوند خدا. اچھا، اب دنیا میں رہتے ہوئے خدا نے جو استاد بنائے ہیں، اب ان کی بابت میں سوال کر رہا تھا. میں تو خدا کی بابت سوال کر ہی نہیں رہا. ہم سارے کس کے شاگرد ہیں؟ ہم سارے خدا کے. لیکن آگے جو دنیا میں استاد خدا نے بنا کر دیے ہیں، آپ کس کے شاگرد ہیں؟ چلے آپ باری باری ذرا جلدی سے ذرا مجھے بتائیں. ادھر ہاتھ کھڑا کر کے دسنا ہے. ایویں نہیں ٹیبل آنے، ایویں نہیں کہیں جانا. ٹھیک ہے، شاباش، تالیاں بجائے. شاباش شاباش. یہ سچائی ہے. آپ نے خدا کے گھر میں آ کے جھوٹ نہیں بولا.
ٹھیک ہے مطلب پادری صاحب نے خوش کرنے سے نا بھائی صاحب اسے دیتا ہے ٹیشا گرتا ہے تو بات بھاجا نہ دے کیا کہ بعد میں پھنسیں گے کیا کر اگر آپ میرا کہیں گے کسی کا کہیں گے تو پھر پھنسیں گے بھی بڑا اچھا آپ نے جواب دیا میری بہن نے بھی بڑا اچھا جواب دیا اور بھی کوئی بتا سکتا ہے یہاں پہ ہماری بات نہیں ہے صرف آپ ہماری بات نہ کریں آپ جس کے شاگرد ہیں آپ بات کریں کہ جن دنیا پہ رہتے ہوئے یہ میرا استاد ہے جواب دیں استاد بہت سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم شاگرد کس کے ہیں تو ہمیں جو اچھی تعلیم دیتا ہے جو ہمیں کلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے وہی ہمارا دنیاوی استاد زور لے لیں چرچز بہت ہیں چرچز میں پاسبان بہت ہے چرواہے ہیں استاد بنے ہوئے ہیں لیکن استاد بھی کوئی ہوتا ہے ہر کوئی استاد نہیں ہوتا جو ڈائس پہ کلام سنانے والا ہے ٹھیک ہے ہر کوئی استاد نہیں ہوتا اچھا اب آگے بڑھے اب یہ پتہ لگا کہ ابھی تک ہم کسی کے کیا ہے شاگرد نہیں اگر ہیں تو پھر اس کا ہمیں نام بھی بتانا پڑے گا ابھی اس حوالے کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہے کیا ہے شکار اور کس طرح ہے شکار ابلیس نے ان کے اندر ایک بات ڈالی ہے کہ جس سوائے خدا کے ہمارا کوئی استاد نہیں پھر ان سے سوال کر لو وہ کہتے ہیں جی روح القدس ہمارا استاد ہے کیا ہے جی روح القدس ہمارا استاد ہے ایک شامیہ میں بھائی پارس ہے تبلا نواز پادری برکت کا بیٹا اور یہ بات اس نے استاد شاگرد کی بات کی جو نہیں نہ مانتے کہ جناب صرف خدائی استاد ہے اس کے شاگرد ہیں ہم کسی اور کے نہیں اور نہ ہی بائبل ہمیں اس کے بارے میں کہتی ہے کہ دنیا پر ہمارا کوئی استاد ہے ٹھیک ہے اس نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا ایک دن نہ پادری صاحب نے آئے تو استادی شاگردی دی پبلک شاگرد میں نے کرنے جانا تھا وہاں پر جب پادری صاحب نہیں آئے تو وہاں پہ مجھے نا کلام سنانے کا بھی موقع ملا تو میں نے اس کو بائبل کے دو ریفرنس دیے ٹھیک ہے ایک یہ والا کہ بس تم جا کر کیا کرو سب کو لوگوں شاگرد بناؤ اور دوسرا ریفرنس پتہ کیا دیا دوسرا ریفرنس یہ دیا کہنے لگا کہ شاگرد جتنا مرضی آگے نکل جائے یا اس کا استاد خدا ہو تو بھی دنیا پر رہتے ہوئے اس کو استاد کی ضرورت پڑتی ہے کیا پڑتی ہے جی ضرورت پڑتی ہے اس نے اب سمجھانے کی کوشش کی اس نے بتایا کہ کس طرح پڑتی ہے اب شاگرد جب کشتی میں تھے طوفان آیا تو کیا وہ کشتی کو سنبھال نہیں رہے تھے بتائیں مجھے جواب دیں بولو کر رہے تھے نا کہ کسی طریقے سے اس کو ہم کیا کریں طوفان سے بچا لیں اس کو کسی طریقے سے ہم جو ہے نا سنبھال کسی طریقے سے یہ کنٹرول میں کسی طریقے سے یہ کھڑی ہو جائے یا بیلنس ہو جائے اس کا لیکن وہاں ہوا کیا وہاں ہوا یہ کہ ان کا آقا ان کا استاد جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا یعنی خدا کا بیٹا اکلوتا بیٹا ہمارا خدا یسوع مسیح تو وہ لکھا ہے کہ سویا ہوا تھا اب وہ کیا کہ شاگرد جو ہیں اب جب وہ خود اسے ہینڈل نہ کر سکے اسے بیلنس نہ کر سکے اسے کنٹرول نہ کر سکے تو انہیں کس کی ضرورت پڑی استاد کی کس کی استاد کو جگایا مالک جی طوفان آ گیا ہم ڈوب رہے ہیں ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں تو ہی کیا کر ہماری مدد کر تو استاد نے کیا استاد نے ایسے ہی ابھی ہاتھ کیا تھم جاؤ تو اسی وقت یاد رہے کہ دنیا پر رہتے ہوئے ہمیں کسی نہ کسی کا شاگرد ہونا پڑے گا
किसी का शागिर्द होना पड़ेगा। आप जितने मर्जी आगे निकल जाए, लेकिन याद रहे कि हमें किसी न किसी को अपना उस्ताद मानना होगा। लिखा है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और बड़ा ही नौकर अपने मालिक से बड़ा होता है। तो इसलिए हमें आज इन बातों को याद रखना है कि यहाँ पे खुदावंद यीशु ने कहा कि बस तुम जाकर क्या करो, सब कौमों को शागिर्द करो। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे शागिर्द जो है अब शागिर्द नहीं रहे। क्या नहीं रहे? शागिर्द नहीं रहे। अब ये क्या बन गए? उस्ताद बन गए। उस्ताद बनाया किसने? किसने? खुद यीशु ने उनको उस्ताद बनाकर कलीसिया को दिया। इफिसियों बाब नंबर जब हम 4 आयत नंबर 11-12 पढ़ते हैं तो वहां पे ये जिक्र में है कि और उसी ने बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को रसूल और बास को चरवाहा और बास को उस्ताद बना कर दे दिया। आयत नंबर 12 में लिखा है इसलिए कि लोग जो है मुकद्दस बन जाए। क्या बन जाए? और मसीह का बदन तरक्की पाए और लोग क्या हो जाए? कामिल बन जाए। कलीसिया क्या बन जाए? कामिल बन जाए। अच्छा, अब यहाँ तक समझ आई कि खुदावंद यीशु ने इनको अपने जाने से पहले, चूंकि ये शागिर्द थे, शागिर्द रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये फानी दुनिया है, यीशु के लिए शागिर्द बनकर रहेंगे। लेकिन दुनिया पर रहते हुए अब ये कलीसिया के क्या बन चुके हुए? उस्ताद बन चुके हैं। ठीक है। अच्छा, जब ये उस्ताद बन चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि अब ये क्या करेंगे? इनका काम क्या होगा? क्या होगा इनका? अब यीशु ने इनको क्या कहा? अशादी आज़म क्या दिया? मत्ती की इंजील बाब नंबर 28 आयत नंबर 19 के मुताबिक बस तुम जाकर क्या करो? क्या करोगे? सब कौमों को शागिर्द करो। अब हम यहाँ पर अगर मिसेस आदिल के घर आए ना तो हम इसलिए नहीं आए कि यहाँ पर हम कलीसिया बनाए और जनाब कलीसिया बनाने के बाद जो है हम यहाँ पर अब प्रॉपर बैठ जाए और जनाब हम बताने वाले बने कि जनाब डाकखाना में मेरी क्या है जी? कलीसिया। याद रहे, खुदा चाहता है कि हम मसीह को कबूल करें, खुदा को कबूल करें। खुदा चाहता है कि हम रास्तबाज बने। खुदा चाहता है कि हम नया मखलूक बनकर पाक बन जाए। खुदा चाहता है कि जनाब हम खुदा के बेटे, इकलौते बेटे के यीशु के कहलाए, मसीह कहलाए, जैसे कि इब्तिदाई कलीसिया मसीह कहलाई। लेकिन जो खुदा का मकसद था, जो मेन मकसद था, वो ये था कि हम क्या करें? खुदा के शागिर्द। क्या बने जी? ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जितने आ रहे हैं हाथ खड़ा, पिछली दफा भी मैंने करवाया, मैंने कहा बताएं कि इस चर्च के अंदर कौन कौन पक्का मेंबर है? इस डाकखाना में होम चर्च जो है, यहाँ पर मिसेस आदिल के घर में जो लोग आ रहे हैं कि हमारे साथ जो प्रॉपर चल रहा है वो कौन है जी? भाई शमौन है, भाई डैनियल है, उसके बाद क्या नाम है अपना भाई बालूस है, भाई आदिल है, ठीक है जी, और मेरी बहन बेटी है, मेरी मामा जी हैं, ठीक है, भाई शमौन, साथ में बहनें उनकी आई हैं, आसिफ की मिसेज वो आ रहे हैं हमारे पास दूर नजदीक से, और कुछ जो हैं वो वैसे ही रफा करते होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर हमारे साथ नहीं है। अब याद रहे कि खुदा चाहता है कि हम क्या करें? टीम बने। क्या बने? टीम बने। यहाँ पर टीम बने। क्या बने? सिर्फ ये नहीं खुदा चाहता कि जनाब हफ्ते बाद आओ सारे, ठीक है, और हफ्ते बाद आकर क्या करो? आप इबादत करो और उसके बाद अपने अपने घर को चले जाओ। लेकिन खुदा टीम बनाने के बाद अब उस टीम को उस्ताद बनाकर कलीसिया में दे रहा है, और हम उस्ताद इस
इस वक्त बनकर आपके पास घरों में डोर टू डोर आ रहे हैं। हम जब विजिट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आपको ना कलीसिया मेंबर तो बना रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है ना यीशु के शादी आज़म को लेकर वो है शागिर्द बनाना। क्या बनाना? शागिर्द बनाना। अच्छा, अब हमें ये तो पता है भाई ताज, मैं जो बात करने को भाई दानियल, हमें ये तो पता है कि जनाब बच्चे ने स्कूल पाना है, ठीक है, और अच्छे उस्तादों का अच्छा स्कूल जहाँ पर एजुकेशन अच्छी हो, उस्ताद अच्छी हो, वहाँ पे मैं अपने बच्चे को स्टूडेंट करवाऊंगा या करवाऊंगी, शागिर्द दिलवाऊंगा या दिलवाऊंगा, ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद हमें ये पता है कि लाभे मुंडा और पढ़ता नहीं पिया कि इन्होंने कुछ चंगा या उस्ताद देखे ना, कोई कारा का उस्ताद होवे, कोई मोटर मैकेनिक होवे, उस्ताद होवे, मैं ना ओदा शागिर्द पाला अपने बच्चे, ऐसा ही नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे काम है, और उनमें क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को शागिर्द दिलवाते हैं, और यहाँ तक कि जनाब पता कि इस काम में शागिर्द दिलवाते हैं, आपने भी सुन रहे या शागिर्द होते हैं। अभी मुझे पीछे पता लगा, कहते जी किसी से पता लगा, कल अभी रात की बात है, कहते कि जनाब मैं ना डांस सीखदा सी ते एक ना डांसर मुंडा सी बड़ा ही चंगा डांस करदा सी, की करदा सी ते मैं ओदा की हो गया, शागिर्द हो गया, फैन होया ते शागिर्द भी हो गया, ठीक है। अब देखें कि जिस काम में हमें शागिर्द होना नहीं चाहिए उस काम के अंदर क्या होता है, शागिर्द। फिर कबूतरबाज, कौन कौन? कबूतरबाज। तो कबूतरबाज जो है वो उनमें लोग क्या करते हैं, लोग जनाब मैं जनाब ए जड़ा बंदा है ना ए इज़हाक ए जी जवेद, मैंने पूछा किसी घर में गया यार आपके उधर इको की बाल में जनाब एडा बड़ा कप पे आया, एडा बड़ा, ठीक है, इतने बड़े कपड़े, मैं क्या जनाब किस कर्म से, मैं क्या शायद कुछ चंगे काम में जिसे भी चला एक शागिर्द मानी के जनाब कोई उस्ताद बनया जो सीखा तो कोई झंडिया एडा बड़ा कप जनाब, ठीक है, कहना जनाब ए ना मैं कबूतरबाजी जिहड़ा ना जिते मैं बाजी लाना हूं, ये मैं उठो जिते ने जनाब मेरा उस्ताद ये है, मैं बहुत बड़ा कबूतरबाज हूं, मैं बहुत बड़ा शागिर्द, बहुत बड़ा उस्ताद, बाजी लाना मैं जुएद को सीखिया। फिर कोई सफाई का काम करता है, ठीक है, तो जनाब अगर कोई झाड़ू पकड़ के चलाना सिखा दे, झाड़ू ताकि, ठीक है जी, और डस्टिंग करना सिखा दे, कहने जी मैं जो झाड़ू का काम सफाई का काम सीखा सी ना तो जनाब हम तो झाड़ू भी नहीं बनाना आंदा सी, इन्ने मैनू सिखाया झाड़ू की क्या है, ऐसे ही है केड़ा उस्ताद जी मेरा है भाई मुंडा झाड़ू वाला जो मेरा की है उस्ताद। अच्छा, अब ये तो सारा पता लग गया, अब रूहानी पहलू में आए, जिस्मानी पहलू से निकलकर अब मुझे बताएं कि आप किसके शागिर्द हैं बाइबल में, बोलो। मैं तो अभी तक किसी दी नहीं है, कोशिश बड़ी करनी। अच्छा, अब समझ आ गई, जिस्मानी तौर पर तो समझ आ गई, रूहानी तौर पर आप किसके शागिर्द हैं? कि बस भाई साहब तुझे चलो मैं तेरे पीछे आया, मैं आ रहा दुआ कर, टेंशन ना लो, सारे जा रहे हैं, रात के कपड़े तैयार किए, इससे काम नहीं चलता। कई आते हैं इबादत में बैठते फिर चले जाते हैं, ठीक है, कई आते हैं बिल्कुल एंड पे, ऐसे ही है, ठीक है। उस्ताद अकेले ही बैठे हुए, शागिर्द किधर है? सानू उस्ताद की जरूरत है। तालियां मारो। ये मिसाल बड़ी सुनी, बगैर बाबे दे बकरियां नहीं चलती हैं। तो
یسوع نے کیا کہا تھا کہ میں تمہارا چرواہا اور تم میری بھیڑیں، مطلب کہ میں تمہارا استاد ہوں اور تم میرے کیا ہو؟ شاگرد ہو۔ آپ نے کس طرح یہ سوچ لیا کہ آپ شاگرد بننے کے بغیر آپ خدا کے ساتھ چل سکیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب اسی طرح نہ چلیے نہ چلیے سے خدا نہ دور چل رہے ہیں۔ اب خدا ہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو میں اس کے اندر ہوں، تو اس کے ساتھ پہلے اپنا تعلق بنا، اس کے ساتھ بنایا، اس کو قبول کیا تو مجھے قبول کیا۔ اس لیے یاد رہے کہ آپ کسی کے شاگرد بنے۔ کیا بنے؟ شاگرد بنے۔ پھر اچھا یہ بھی بڑا سوال پتا ہے، اگر کوئی باجا طبلہ سیکھ رہا ہے، لو جی پہلے کی ہوئے گا ڈھولی بنی جائے گی۔ استاد پوچھ رہا ہے ہاں جی استاد جی کیا لانا پڑے گا؟ سوٹ، پگڑی، جناب کوئی 2-3,000 5,000 اتھے نظر کرنی منو، سارا کچھ پوچھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے مٹھائی آئے گی، کھانا بنے گا، یہ سارا ہمیں پتا ہے۔ جناب یہ کیسی بات ہے کہ اس میں ہم سب کچھ پوچھ رہے ہیں، لیکن آج تک ہم نے جناب پوچھے ہی پادری صاحب سے کہ ہم نے استادی شاگردی کرنی ہے، جناب کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ اور اچھا مزے کی بات بتاؤں، سکھانے کے لیے کتنی چیزیں مانگی استاد نے؟ کنیا 10,000 کا خرچہ ہو گیا؟ تو پادری سائمن جناب ایک چائے کا کپ نہیں مانگ رہا، خدا اس میں سے ہو کر چائے کا ایک کپ مانگ رہا، پھر بھی اس کے ساتھ جس میں لالچ ہے ہم اس کے پیچھے لگے، جس سے لالچ ہے اس کے پیچھے لگے، لیکن جو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے اس کے پیچھے ہم لگے۔ اچھا اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں کہ آج جو شاگرد بننے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں، یاد رہے کہ جب ہم بچے کو موٹر مکینک کے کام پہ ڈالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہفتے بعد بیچتے اسے، پھر پتہ کی کہنے ہیں استاد جی منو پیسہ نہیں، منو ابھی چمڑی تبڑی مارو انو ایدہ خون کٹو، لیکن اے منو پراپر شاگرد تو استاد بنتا ملنا چاہتا، منو کوئی پیسہ نہیں چاہتا، ایدہ خون کٹو، اینو کٹو چنگی طرح، اینو اپنے کول رکھو، اینو آنی دینا صبح تو لے کے رات تک تاڑے کوئی تاکہ استاد ایک دن آئے کل کوئی استاد آئے۔ ٹھیک ہے تو یہاں پہ روحانی طور پر ذرا سوچو کہ ہفتے بعد بھی ہم مشکل سے اپنے استاد کے ساتھ کوئی 1 گھنٹہ بڑی مشکل گزارتے ہیں۔ کیا ایسے ہی ہے؟ جی جی سر۔ ٹھیک ہے تو اگر تو آپ شاگرد ہوں گے نا تو جہاں استاد ہوگا نا وہی اس کا کیا ہوگا؟ شاگرد۔ اور جہاں پہ شاگرد ہوگا وہی پہ اس کا کیا ہوگا جی؟ استاد ہوگا۔ ٹھیک ہے تو اس لیے جو ابھی تک شاگرد نہیں نہ بنے، ارشاد اعظم کو ابھی تک پورا نہیں کیا، یسوع کی اس بات کو پورا نہیں کیا کہ بس تم جا کر سب کو وہ شاگرد بناؤ، تو یاد رہے کہ ابھی تک آپ آقا کو نہیں مانتے، اس کے کلام کو نہیں مانتے۔ یہ آیت کو جھٹلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جھٹلا رہے ہیں۔ تو یاد رہے آخری بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ ہماری طرح سارا دن نہیں ہو سکتے لیکن شام کو تو ہمارے ساتھ ہو سکتے، کیا ٹھیک ہے ہم سارا دن، یسوع نے بڑی پیاری بات کی، یسوع نے کہا جو پیالہ میں پینے کو تم نہیں پی سکتے۔ ٹھیک ہے چلو جو ہم پی رہے ہیں وہ آپ بھی پی سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے اس لیے یاد رہے جہاں پر استاد وہیں پر اس کا شاگرد ہونا بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسے شاگرد کی بابت بتانے لگا ہوں، میں پھر تہاڈا شاگرد بننا چاہنا۔ پیدانے میں استاد ہے یہ ٹھیک ہے ہاں جی تہاڈے پر شاگرد ہوں
ٹھیک ہے، اب روحانی طور پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ شاگرد بن کر استاد بننا ہے تاکہ کلام دنیا کے کونے کونے تک پھیل سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، میں آپ کو دو والے لے کے وائنڈ اپ کر رہا ہوں، بہت اہم عمل ہے جو میں آپ کے بیچ میں رکھوں گا۔ اب ذرا سنیں یہاں پہ کیا لکھا ہے۔ یہاں پہ ایک شاگرد ہے، شاگردوں میں سے کیا ہے؟ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، نہ ہی یہ 12 میں سے ہے اور نہ ہی غالباً شاید یہ 70 میں سے ہے۔ یہ یوسف اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ یوسف، اور یوسف ارمتیہ کا رہنے والا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع صلیب پر کیا کیا گیا؟ کیا کیا گیا؟ لٹکایا گیا تھا، ٹھیک ہے، جب مصلوب ہو گیا، مر گیا، تو اس وقت کا یہ واقعہ ذکر میں آپ کے پاس آپ کے بیچ میں رکھنے لگا ہوں۔ یاد رہے کہ جب آپ شاگرد ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ استاد کو اینڈ تک کیا؟ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور اس کی خبر گیری کرتے ہیں اور جس چیز کی اسے ضرورت ہو اسے بھی کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے ذرا دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہے، جب ہم متی کی انجیل باب نمبر 27 آیت نمبر 57 سے پڑھے تو اس کے اندر ہمیں یہ ذکر ملا اس شاگرد کا ملتا ہے، اور یہ ایسا شاگرد ہے جس کی بابت راست باز بھی لکھا گیا، لکھا دولت مند بھی ہے، لکھا جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا۔ کون سا آدمی؟ دولت مند تھا، لکھا جو خود بھی یسوع کا کیا تھا؟ شاگرد۔ ٹھیک ہے، کیا تھا جی؟ شاگرد۔ لیکن اس نے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ کس کے پاس جا کر؟ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے عام بندہ پیلاطس کے پاس نہیں جاتا۔ اب اس کی رسائی تھی اس تک کہ یہ جائے، یہ شاگرد جائے، یہ دولت مند شاگرد جائے اور یسوع کی لاش مانگے۔ آئیے ذرا اس کی تعریف بھی میں بولنے لگا ہوں۔ لکھا ہے اس نے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور پیلاطس نے اسے دے دینے کا حکم دیا۔ اب اس نے کام کیا کیا؟ یہ ذرا غور کیجیے۔ لکھا ہے اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا۔ کیا کیا؟ لپیٹا، اور اپنی نئی قبر، کون سی والی؟ جو اپنے لیے رکھے تھے، ٹھیک ہے، اپنی نئی قبر اس شاگرد نے اپنے استاد کو دی، لیکن نئی قبر جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا، پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا۔ اینو کہندے جے شاگرد آج بھی چیز کرو پتہ ہی نہیں استاد کتنے پہ ہے تو شاگرد شاگرد کہاں پڑا ہے، استاد کہاں پڑا، پتہ ہی نہیں ہے جناب، کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اچھا اکثر نا ہم گھروں میں جائیں نا، یہ بات میں شملی بھی ہے، گھروں میں جائیں تو یقین جانے لوگ پتہ کیا، جب ہم کوئی 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد سال بعد جاتے ہیں نا، کہنے بھائی صاحب کتنے چلے گئے سی، شانوی ہو گئے ہو، اسی دن تانو آج ہی یاد کر دے پہ منہ پر دیکھ کرنا۔ ساتھ ہی کیا کہنے لگے؟ یاد کر رہے تھے۔ ایک نے تو پتا کیا بھوگی بال میں بھائی نے کیا انتظام کر لے، کہنے بھائی صاحب تسی آج بڑی دیر بعد ملے ہو، میں تو ایک گل کرنا چاہتا، کہنے یا تو میں مر گیا سی یا تسی مر گیا سی۔ اس نے تو آگے چلو خدا کا شکر ہے اس یوسف ارمتیہ کے رہنے والے نے فکر کی، لاش کو مانگا، اسے اتارا، ٹھیک ہے، اسے کفنایا اور اس کے بعد کہاں لے گیا؟ جو قبر رکھے تھے یسوع کے لیے اس میں جو ہے رکھوا دیا اور پتھر کو لڑکا دیا۔ آخری والا میں آپ کو دینے لگا ہوں، سن لیں۔ اب یہاں پہ کون کون ہے جو اشعار والی لیتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 ٹھیک ہے 9 10، چلو 10 تک لگا لو، پیچھے شاید بھی بیٹھا ہوں میں 11، ٹھیک ہے جی 11 12 لگا لو۔ اب باقی کیوں نہیں لیتے؟ سوال ٹھیک ہے، کیوں پادری صاحب ان کو یہ اشعار پڑھنے نہیں دیتے؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی تک استاد کے شاگرد نہیں ہیں، اور اشعار بانی ان کو بھی جو صرف کیا تھے یسوع کے شاگرد، ٹھیک ہے؟ آپ جب تک شاگرد نہیں بنیں گے آپ اشعار بانی میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یاد رہے، اس کا آخری والا گھر میں جا کے پڑھ لیجیے گا، اعمال 2:40-42 میں یہی ذکر ہے۔ جو شاگرد ہوتے تھے نا تو وہی کیا کرتے تھے، روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کے بدن کو بھی لو، ٹھیک ہے جی، اور اس کے خون کو لو، تو اس کے لیے شاگرد بننا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں کلیسیا کو آج کے بعد یہ اشعار بانی میں شریک نہیں کرتا، میں صرف اسے کروں گا جو شاگرد بنے گا۔ خداوند آج کے کلام کی صلاح